الرحیم فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلا، پس نہ گمان کریں اللہ کے بارے میں کہ وہ وعدہ خلافی کرے رسولہ اپنے رسولوں کے ساتھ۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، یقیناً اللہ کی ذات غالب ہے، ذو انتقام انتقام والی۔ یوم تبدل الارض، اس دن تبدیل کر دیا جائے گا زمین کو، غیر الارض، اس زمین کو اس زمین سے، والسماوات اور آسمانوں کو بھی، وبرزوا للہ الواحد القہار، اور روبرو ہوں گے ایک واحد قہار کے سامنے، اللہ واحد قہار کے سامنے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور تو دیکھے گا مجرمین کو، یومئذ، اس دن، مقرنین، جکڑے ہوئے ہوں گے، فی الاسفاد، زنجیروں میں، سرابیلہم، کرتے ہوں گے ان پر، من قطران، قطران کے، وتغشا، چڑھی ہوئی ہوگی، وجوہہم النار، ان کے چہروں پر آگ، لیجزی اللہ، تاکہ اللہ بدلہ دے دے، کل نفس، ہر ایک کو، ما کسبت، جو اس نے کیا۔ ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ پہنچاؤ لوگوں کو، ولینذروا بہ، تاکہ وہ اس کے ذریعے ڈرائیں، ولیعلموا، اور تاکہ جان لے، انما ہوا الہ واحد، کہ معبود برحق ایک ہی ہے، ولیذکر اولو الالباب، تاکہ نصیحت حاصل کرے عقل والے۔ ماقبل میں ذکر کیا تھا کہ جب وہ ایسی حالتیں دیکھ لیں گے، قیامت کا ہولناک منظر، آخرت کا منظر، تو کہہ پڑیں گے کہ اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے ہمیں، ہم دنیا میں چلے جائیں، ہم خیرات بھی کریں گے، ہم نیک کام بھی کریں گے، نجیب دعوتک، ہم تیری دعوت پر لبیک بھی کہیں گے، تیری توحید کو بھی مانیں گے، تیرے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کریں گے، ونتبع الرسل، اور جو انبیاء تو نے بھیجے ان انبیاء کی پیروی بھی کریں گے، ان کی اطاعت بھی کریں گے۔ لیکن رب العالمین فرمائیں گے، اولم تکونوا اقسمتم من قبل، اس سے پہلے بھی تم قسمیں کھاتے رہے، کہتے رہے، لیکن اب چونکہ وقت گزر چکا، موقع ہاتھ سے نکل چکا، اب دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ فرمایا جا رہا ہے، فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلا، کیا تم لوگ یہ گمان کر رہے ہو، یا تم یہ گمان نہیں کرنا کہ اللہ وعدہ خلافی کرے گا اپنے رسولوں کے ساتھ، کہ تم رسولوں کو تکلیفیں دے رہے ہو، ایذائیں پہنچا رہے ہو، اور اللہ رب العالمین یہ سب دیکھ رہے ہیں، اور تمہیں ڈھیل دی جا رہی ہے، موقع دیا جا رہا ہے، مہلت دی جا رہی ہے، تم یہ سمجھو کہ شاید رسولوں کی مدد نہیں کی جا رہی، اور ہم اس کے ساتھ جیسا بھی ناروا سلوک کرتے رہیں، تو فرمایا یہ تمہاری بھول ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں ایسا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے۔ ان اللہ عزیز، اللہ کی ذات غالب ہے، عزیز ہے، ذو انتقام، وہ اللہ کی ذات اپنے دوستوں کے دشمنوں سے انتقام لینے والی ہے، اور وہ جب انتقام لینے پر آئے، بدلہ لینے پر آئے، تو پھر کوئی بھی اس کے انتقام سے، اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ آگے فرمایا، یوم تبدل الارض، اس دن جب زمین تبدیل کر دی جائے گی، غیر الارض، دوسری زمین کے ساتھ، والسماوات، اور آسمانوں کو بھی، زمین کو بدل دیا جائے گا۔ جب قیامت کا نظام برپا ہو جائے گا تو اس زمین کو بدل دیا جائے گا اور دوسری زمین کو پیش کر دیا جائے گا۔ دو قول حضرت مولانا ادریس کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں۔ پہلا قول فرمایا کہ زمین اپنی صفات کے اعتبار سے تبدیل کر دی جائے گی، اپنی صفات کے اعتبار سے قیامت کے دن
زمین تبدیل ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ صفات کے اعتبار سے زمین کی صفتیں کہیں پر ٹیڑھی ہے، کہیں پر اونچی ہے، کہیں پر پہاڑ ہے، کہیں پر کیا ہے، یہاں تو نظر نہیں آتا۔ علاقہ غیر کی طرف جائیں، خیبر پختونخوا کی طرف جائیں تو پتہ چلے کہ گول گول گھومتے گھومتے، اکثر ہم جب گاڑی میں سفر کرتے ہیں تو اکثر گاڑی میں جو بیٹھے ہوئے حضرات ہوتے ہیں، بیٹھے بیٹھے وہ قے کرنا شروع کر دیتے ہیں، الٹیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، مرد، عورتیں، خواتین، بچے، سب حالت ہی ان کی ایسی ہوتی ہے۔ اب اس طرف کون سی گاڑیاں چل رہی ہے، پھر اس پہاڑ پر چلنے کے بعد اس طرف کون سی چل رہی ہے۔ فرمایا اس صفات کے اعتبار سے اللہ زمین کو بدل دے گا، بالکل سیدھا کر دے گا، چٹیل میدان کی طرح، کوئی اونچ نیچ نہیں، کچھ بھی نہیں، سارے پہاڑ ختم، ساری اونچائیاں نیچائیاں ختم، سارا کجی ٹیڑھا پن سب ختم بالکل۔ اور دوسرا قول صفات ذات کے اعتبار سے اللہ تبدیل کر دے گا، اس زمین کو ختم ہی کر دے گا۔ ایک قول کے مطابق اللہ رب العالمین اس زمین کو تبدیل ہی کر دیں گے اور ایک نئی زمین بنا ڈالیں گے، اور وہ ایسی ہموار ہوگی جیسے میدے کا پیڑا بنایا جائے اور اسے سیدھا کیا جائے، بالکل ایسے سیدھا کر دیا جائے گا۔ یہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے سیدھا کر دیا جائے گا، اور وہ ایسی زمین ہوگی کہ اس پر نہ تو کوئی خون گرا ہوا ہوگا اور نہ کوئی گناہ ہوا ہوگا۔ اور ایک جگہ روایت نے فرمایا وہ زمین چاندی نما بنا دی جائے گی، چاندی نما کر دی جائے گی، بالکل برابر ہو جائے گی۔ تو ذات کے اعتبار سے اس کو ختم کر کے نئی زمین کو بچھا دیا جائے گا، اور اللہ کے لیے یہ کام کوئی مشکل ہی نہیں، اللہ کے لیے یہ کام کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ فرمایا وَبِرَسُولِ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور تمہیں روبرو کیا جائے گا، سامنے کیا جائے گا، پیش کیا جائے گا، للہ الواحد القہار، ایک واحد اللہ قہار کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اب آ جاؤ، سامنے آ جاؤ، جو کہنا ہے اب سامنے کہو۔ گئی دنیا کی زندگی، گئی دنیا کی رونقیں، گئی دنیا کی عمارتیں، گئی دنیا کی مرغدار، گئی دنیا کی عمارتیں، سب ختم، اب آ جاؤ اللہ کے سامنے۔ رب العالمین فرما رہے وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ، اور تم لوگ دیکھو گے مجرمین کو اس دن مقرنین فی الاسفاد، مقرنین جکڑے ہوئے ہوں گے، فی الاسفاد بیڑیوں کے اندر، زنجیروں کے اندر، مجرم لوگوں کو ایسا جکڑا ہوا ہوگا جیسے یہاں دنیا کی جیلوں میں ایک زنجیر کے ساتھ کئی لوگوں کو باندھا ہوا ہوتا ہے۔ 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 ذراعا، 70 گز لمبی زنجیریں ہوں گی، زنجیریں، لمبی زنجیریں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ان سے جکڑا ہوا ہوگا مجرمین کو۔ تو زنجیریں جو پہنی جاتی ہیں یہ جہنمیوں کے لیے ہے، ہاں جی، یہ جہنمیوں کے لیے ہے۔ افسوس آج کا مسلمان، اس صدی کا مسلمان، جو جہنمیوں کی چیزیں ہیں وہ اس ہاتھ میں بھی زنجیر پہنتا ہے، گلے میں بھی زنجیر پہنتا ہے، پاؤں میں بھی زنجیر پہنتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ او بھائی یہ جہنمیوں کی ہے، اللہ جہنمیوں کو زنجیروں میں رکھے گا۔ افسوس دنیا والے عجیب ہیں، کوئی پہن رہا ہے زنجیر تو کوئی اپنے آپ کو مار رہا ہے زنجیر۔ کوئی مار رہا ہے تو کوئی پہن رہا ہے۔ یہ جنتیوں کی علامات نہیں ہیں، یہ جہنمیوں کے کام ہیں، اور اللہ ایسے جہنمیوں کو پہنا رہا ہے زنجیریں۔ خدا را اتار پھینکو ان چیزوں کو۔
اتار پھینکو ان چیزوں کو۔ بعض لوگ تو اتنے سارے ہوتے ہیں، کل پرسوں ایک صاحب مجھے ذکر کر رہے تھے کہ ایک نوجوان کو میں نے دیکھا، لوگ کانوں میں بالیاں پہنتے نوجوانوں کی، ایک اس کو میں نے دیکھا کہ اس آنکھ میں ادھر یہاں پر ڈالی ہوئی تھی بالی، کہتے اس کی شکل کو دیکھ کر مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ الامان والحفیظ، ایسے بھی ہیں دنیا کے اندر۔ اور صرف یہی نہیں، آگے فرمایا سرابیلہم، ان کو کرتا قمیض لباس پہنایا جائے گا، من قطران، قطران کا لباس پہنایا جائے گا۔ قطران عربی میں کہتے ہیں اس مرکب کو جن اونٹوں کو خارش ہو جاتی ہے ان کے لیے ایک دوا بنائی جاتی ہے، اس خارش پر لگایا جاتا ہے، ایسا لباس پہنایا جائے گا۔ اور حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ ان کو جو لباس پہنایا جائے گا وہ تارکول کا لباس ہوگا، تارکول کا بنا ہوا، تارکول کا لباس، گندک والا لباس جس کے اندر ہوگی کھجلی، تارکول کا لباس جو خود بخود آگ کو کیچ کرے گا۔ تارکول آگ جلدی پکڑتا ہے، تو ایسا لباس پہنایا جائے گا۔ ایک جگہ حدیث میں آتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت میت پر نوحہ کرتی ہے، میت پر نوحہ کرتی ہے، چیخو پکار کرتی ہے، وہ اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے، یہ میرا نبی فرما رہا ہے، جو عورت میت پر نوحہ کرتی ہے اور مرنے سے پہلے وہ توبہ نہ کرے، اللہ قیامت کے دن اس عورت کو بھی قطران کا لباس پہنائیں گے، اس گندک اور اس تارکول کا لباس پہنائیں گے۔ اور یہ ایسا لباس جب پہن لے گا آگ کو خود بخود کھینچے گا، وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور آگ چڑھ رہی ہوگی اس کے چہروں کی طرف، بڑھ رہی ہوگی اس کے منہ کی طرف۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ، تاکہ اللہ بدلہ دے، كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، ہر نفس کو جو اس نے کیا دنیا کے اندر جو برا عمل کیا اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ بھئی ہم بھی گناہ گار ہیں، ہم بھی برا عمل کرتے ہیں، غلطی کوتاہیاں ہم سے بھی ہوتی ہے، تو میرے نبی کا آسان سا عمل، آسان سا فارمولہ، بھئی رات کو سونے سے پہلے 5 منٹ استغفر اللہ پڑھ کر، اے اللہ میں کمزور تھا، ضعیف تھا، آج پورا دن پتہ نہیں مجھ سے کون کون سے گناہ ہوئے، مجھے نہیں پتا، اے اللہ تو معاف کر دے، اے اللہ تو معاف کر دے۔ چلے اگر رات میں نہیں ہوا، رات کے کسی وقت میں آنکھ کھل جائے، 1 بجے 2 بجے 3 بجے 4 بجے، کسی بھی پہر کسی بھی لمحے آنکھ نہ کھلے، ویسے ہی پیشاب پخانے کے لیے اٹھ گئے، حاجت کے لیے اٹھ گئے، کسی چیز کی آہٹ سے آنکھ کھل گئی، میں نہیں کہتا کہ آپ اٹھیں، اول تو کوشش یہ کرنی چاہیے ہے کہ اٹھ کر انسان وضو کر کے تہجد پڑھے۔ ایک وقت تھا کہ جب ہمارے معاشرے میں بڑے چھوٹے بوڑھے جوان مرد عورتیں بچے سب راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے سر بسجود خم کیا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کی آوازیں گھروں سے بلند ہوا کرتی تھی۔ آج افسوس، آج تو بہت مشکل سے کوئی ایک گھر نظر آئے جہاں پر رات میں کوئی اٹھ کر تلاوت کرتا ہوگا۔ تو بھائی جس وقت آنکھ کھل جائے، بستر پر لیٹے لیٹے، اے اللہ میں گناہ گار، میں عاصی، میں تیرا نافرمان، میں باغی، میں اپنے جرم کو قبول کرتا ہوں، اے اللہ لیکن تو بادشاہ ہے، تو ہمارا پروردگار ہے، تو گناہوں کو بخشنے والا ہے، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو مہربان ہے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ اس کہنے میں کیا وقت لگے گا؟ اور اللہ کی ذات سے قوی امید، یقین رکھیں انشاءاللہ اللہ کا دریائے کرم جوش میں آئے گا۔ ویسے ہی رب العالمین رات میں منادی آواز لگاتا ہے کوئی اللہ سے مانگنے والا، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے۔
تو کیا پتہ یہ لمحہ ہماری توبہ کی قبولیت کا ہو اور اگلا لمحہ ہماری دنیا سے رخصتی کا ہو، تو جانے سے پہلے توبہ قبول ہو جائے، گناہ معاف ہو جائے، ایسے بندے کا تو بیڑا پار ہو گیا، بیڑا پار ہو گیا۔ تو آسان سا عمل کہ رات میں کسی لمحے آنکھ کھل جائے، اللہ میری توبہ، ہم گناہگار، ہم کمزور ہیں۔ فرمایا ہر ایک کو بدلہ دیا جائے گا۔ ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ کی ذات جلد حساب لینے والی، حساب کا میدان آنے والا ہے، حساب کا میدان آنے والا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو حلال کمایا جا رہا ہے اس کا حساب دینا ہوگا، جتنا بھی حلال کمایا جا رہا ہے اس کا حساب دینا ہوگا۔ آج تو افسوس کی بات، حلال تو دور کی بات، حرام کتنا شامل ہو رہا ہے۔ ہمیں حلال کی تو پرواہ نہیں، حرام آ رہا ہے، تو اس کا حساب کیسے دیں گے جبکہ حلال کا بھی اللہ حساب لے گا۔ اس لیے اللہ سے دعا کیا کریں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آتا ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ اکثر میں نے نمازوں کے بعد دیکھا آپ اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ حساب لینے والے میرا حساب آسان فرما، میرا حساب آسان فرما۔ ھذا بلاغ للناس، اور یہ تبلیغ ہے لوگوں کے لیے، نصیحت ہے لوگوں کے لیے، ولی یعنی یہ قرآن مجید، اس کے ذریعے انسان سب کچھ سیکھ سکتا ہے، اس سے عبرت حاصل کر سکتا ہے، اس سے موعظت لے سکتا ہے، اس سے نصیحت لے سکتا ہے، لیکن نصیحت یہ ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ ابھی عشاء کی نماز دوسری رکعت میں نے پڑھا 27ویں پاری کی آیت سورہ ذاریات، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے نصیحت کیجئے، نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دے گی، ایمان والوں کو۔ بعض لوگ تو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، بعض لوگ تو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور طرفہ تماشا تو یہ ہے کہ آج اس زمانے کے اندر ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں نصیحت کروں بس اگلا سنے، میں نصیحت کروں میری نصیحت کو سنے۔ بھائی ہم سب محتاج ہیں نصیحت سننے کے، ہم سب محتاج ہیں۔ کہیں پر بھی نصیحت کی بات ہو، کوئی بڑا گھر میں آپ کو کر رہا ہو، ماں کہہ رہی ہے بات کو توجہ دے دیں، باپ کہہ رہا ہے بات کو توجہ دے دیں۔ ہو سکتا ہے کل آپ نصیحت کے محتاج ہوں لیکن نصیحت کرنے والے آپ کے سر پر نہ ہوں، آپ کے سر پر نہ ہو، پھر کیا قبر پر جا کر ان سے نصیحت لیں گے؟ تو آج موقع اللہ نے دیا، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ ڈرائیں اس کے ذریعے سے، قرآن کریم کے ذریعے سے، کہ آخرت کا معاملہ بڑا کٹن ہے۔ جیسے ہی انسان مرتا ہے قیامت کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، من مات فقط قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ اب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمیں کچھ علم نہیں ہے، قبر میں رکھتے ہی معاملات شروع ہو جاتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے۔ وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ جان لے، انما ہوا الہ واحد، کہ وہ الہ واحد ہے، معبود برحق ایک ہی ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ ہم سب کو قرآن کریم سے خوب خوب نصیحتیں حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سورہ ابراہیم ہماری ختم ہو گئی، 13واں سپارہ آج الحمدللہ یہ اختتام پذیر ہو گیا۔ 14واں سپارہ انشاءاللہ کل ہم شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس میں جتنا بھی کچھ